من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا، تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھائی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں۔
اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 5واں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے،
اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہو. ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا. اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا. اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے. وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا. رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا. انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل. دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا. وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا. اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں، اس کے اپنا عمل ہے اصل میں. پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا. دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا، نبی السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے. فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا. اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، صبر کرنے کی بات ہوتی ہے. انسان بے صبری کے ذریعے خواہ مخواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی، ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو. یہ بھی عجیب بات ہے. آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا. ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو. کیسے؟ کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی. عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو. تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی بیماری، مصیبت، پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے 70s میں تھے، بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی. بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو. میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی. آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا عمل آتا ہے، کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی. کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گوٹے وہ پہننا اور میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک ہے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی، کپڑے دلہن والے پہنے.
ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی، یعنی ان کی بیوی کا، تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے، اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو۔ اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا، اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے۔ بھائی کو غصہ آیا، تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن۔ اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی، اس کا دل ٹوٹا، رو رو کے حال برا، سو گئی۔ اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے، خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی، اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا، خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے، تم نے عبادت کی انتہا کی ہے، مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں، تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں، تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو، بھائی کو شکایت لگا دی، اس نے ڈانٹ پلا دی، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یحصل فی القبر من الفتنۃ والزغطۃ والروع، قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے گا، قبر دباتی ہے، اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے، تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے، اللہ کے فرشتے جنازے میں اتریں، کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی زغط قبر پیش آیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زغط قبر تو پیش آنا ہی ہے، ہر کسی کو آنا ہے، کوئی بھی ہو۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے۔ آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا، گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بل پے کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا۔ اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائز صحیح، ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی، اور وہ کاسٹ زغط قبر سے پے ہوگی۔ اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا، اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا کاسٹ تو دینی پڑے گی نا۔ تو زغط قبر تو پیش آنا ہے۔ ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا، تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں، میں اکثر ان سے پوچھتا تھا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، نہیں بتاتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں۔ وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو یہ زغط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے، کافر کو پیش آئے گا
کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اور مومن کو بھی ضغط قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو ضغط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا. کیوں؟ اچھا آپ بتائیں، سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے. جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو ضغط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا. 8ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا. قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے. فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں. اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا حال ہوگا. تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر 9ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی. تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا. قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا. کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی. جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے. کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو بہاتے. رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے، لمبے سجدے. ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی. اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا. تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک نہیں، سجدہ لمبا ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو معاف. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری یعنی مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا. اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے. یہ آخری نماز تھی. پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی. میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا. فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ
جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں، تو جبریل آئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، پہلے پوچھ کے بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب کریم نے کہا، فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی اندر آنے دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ، اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے، اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں ان کو بھیجیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکثر، اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترونہا للمتقین، کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، نہیں میری شفاعت میرے امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں، اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، نہیں تم نے اچھا کیا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی، کیا ملا بن گئے، کیا تم نے چہرے پہ کر لیا۔ علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مذاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، نہیں، احترام ہو دل میں سنت کا۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان، جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ان کے لیے ہوگی۔ 10واں سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد، قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے، بخشش ہوگی، پھر علماء کریں گے، شہداء کریں گے، پھر سب جنتی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاعت کرے، اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقف ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے۔ وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا، ان کے اور کافروں اور مشرکین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی، اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے، تو مشرکین دیکھیں گے اور کہیں گے اوہ ہم تو جل ہی رہے تھے، اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی یہاں جل رہے ہو۔ تو وہ جب ان کو کلمے کا تانا دیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا نا، تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ تیری توحید کا تانا دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارا خدا، تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ جب وہ فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے جبرائیل جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکالنا۔
ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرہ ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا، مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، شہداء نے بھی، علماء نے بھی، جنتیوں نے بھی، اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں، میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ثلاثہ حشیاتن، یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں، لپ بھرنا، تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آ سکتے ہیں۔ سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی، کھربوں لوگ ہوں گے، ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا، پھر دوسری کو نکالا جائے گا، پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے، پھر ایک حوض ہوگا، کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل فی ھذا الغدیر، اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو۔ جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو رعایتی پاس کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، خوش ہوں گے، مگر کہیں کہیں کوئی ان کو کہے گا ہم تو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، ہم چنا دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہتا ہے ہم چنا ڈنگرے نیست، کہ ہمارے جیسا دوسرا کوئی جانور ہے۔ گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے ناراض ہو، اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مالک الملک کسی بندے سے خفا ہو جائیں اور ناراض ہو جائیں۔ اس لیے گناہوں کی پہلی سزا جو بندے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت سے بندے کو محروم، یہ سب سے ادنا سزا ہے۔ پہلے قدم پر گناہ کیا تو پہلی سزا جو ملی، چنانچہ فرمایا ان ادنا ما اصنع بالعبد اذا آثر شہوتہ علی طاعتی ان احرمہ لذیذ مناجا، ادنا سزا جو میں بندے کو دیتا ہوں جب اس کی شہوت اس کی طاعت پر غالب آ جاتی ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم، یہ سب سے ادنا سزا ہے۔ اس سے اوپر پھر انسان کی تکبیر اولیٰ بھی قضا، پھر جماعتیں بھی قضا، پھر دوسرے گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، اب عالم تو تھے، جانتے بھی تھے کہ اس کی سزا ہوتی ہے، تو وہ بڑا دیکھتے تھے کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے، مگر انہیں ہر چیز ایسے ہی تھی جیسے پہلے۔ تو ایک سال کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ یا اللہ، میں تو گناہ میں پھنس گیا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تجھے دھوکہ لگا، ذرا غور کر، جس دن سے تو اس گناہ میں ملوث ہوا میں نے رات کے آخری پہر میں جو مناجات کی لذت تھی اس سے تمہیں محروم کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پورا سال کبھی دعا میں رونا ہی نہیں آیا، یہ چھوٹی سزا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا رونا ہی چھین لے کسی بندے سے، یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں، بھائی یہ چشمے اگر خشک ہو جائیں تو پھر اپنی قسمت پہ روئے بندہ، ورنہ جب دل کو لگی ہوتی ہے تو پھر انسان کے آنسو خود بہت گرتے۔ جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خوانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں، تو جس کا دل غم زدہ ہو جائے پھر اس کی آنکھوں سے یہ ندامت کے آنسو گرنے آسان۔ دوسری بات، ایک تو اللہ تعالیٰ عبادات کی لذت چھین لیتے ہیں، دوسرا اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ تلاوت کو دل نہیں کرتا، نفلوں کو دل نہیں کرتا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، اعمال کی توفیق ہی چھنتی چلی گئی۔ نماز با جماعت چھوٹنا بھی کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں جماعت میں گئے، ہمیں جاننے نہیں دیا گیا، ہمیں پہنچنے نہیں دیا، یہ نہیں کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شکل ہی نہیں دیکھنا پسند کرتے، اٹھنے ہی نہیں دیتے، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ تھپکی دے دے کے بندے کو سلا دیتے ہیں۔ تیسرا، رزق میں تنگی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، حدیث پاک میں ہے ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، جو انسان گناہ کرتا ہے
اس گناہ کے ذریعے جو رزق اس کو پہنچنے والا ہوتا ہے اللہ اس رزق سے اس کو محروم. اور آج رزق کی پریشانی کی باتیں اکثر بیشتر ہیں، ان کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. پھر تیسرا مخلوق میں ذلت. سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا حدیث پاک کی روایت فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والا بھی اس کی حجب کرنے لگ جاتا ہے. جو تعریفیں کرتے ہیں وہی بد تعریفی کرنی شروع کر دیتے ہیں. بیوی کی زبان سے الٹی باتیں، بچوں کی زبان سے باتیں، قریبی رشتہ داروں کی، دوستوں کی. اللہ اکبر. مالک الملک کی نافرمانی کر کے سکھ کا سانس نہیں بندہ لے سکتا. اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں خوب سزا دیتے ہیں. اور ایک یہ بھی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت لوگوں کو نافرمان بنا دیتے. بیوی نافرمان بن جاتی ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، نیچے کام کرنے والے ورکر نافرمان بن جاتے ہیں. اور تو اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کے اثر کو اپنی سواری کے جانور میں محسوس کر لیتا ہوں کہ جب میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں سواری کا جانور بھی میری بات نہیں مانتا. اسرائیلی روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نئی قمیص پہنی تو اس کو تعجب سے ذرا دیکھا، تیز ہوا چلی اور چادر کا پلہ اٹھ گیا تو آپ کو بڑا غصہ آیا. ہوا نے چادر کا پلہ ہٹایا تو ہوا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک فرما بردار ہیں جب تک آپ اللہ کے مطیع. اللہ اکبر. تو مخلوق اس وقت تک فرما بردار جب ہم اپنے مالک کے فرما بردار. اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. آج جس سے پوچھ لو اولاد کے شکوے، جی اولاد افلاطون بن گئی ہے، کوئی سنتا ہی نہیں. ہم خدا کی نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی. اگر ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاتے اللہ ماتحتوں کے دلوں کو ہمارے سامنے مسخر فرما دے. اور ایک اور چیز کہ گناہ کرنے پر بندے پر لعنت برستی. کبھی غور کیا اس پر کہ لعنت برسنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لعنت برسنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لعنت برسنے سے مراد یہ ہوتی ہے انسان ایک گناہ سے نکل کر دوسرے گناہ میں داخل ہو. چھوٹے گناہ سے نکلتا ہے اس سے بڑے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس سے نکلتا ہے اس سے بھی بڑے میں. اس کو لعنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں نا ظالموں کے اوپر لعنت، الا لعنت اللہ علی الظالمین. اس کا یہ معنی. اس لیے گناہوں کو چھوڑ دینا یہی ہمارے پاس آپشن ہے. گناہوں کو چھوڑنے کا دوسرا نام ہے توبۃ النصوح. شرعاً مذموم کی طرف سے محمود کی طرف رجوع کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے توبۃ النصوح ان تتوب الرجل من العمل السیئ ثم لا يعود فیہ ابدا ولا يريد ان يعود فیہ. کہ بندہ گناہ کو چھوڑے پھر لوٹنے کی نیت ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو. فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کہ ان یتوب ثم لا يعود الى الذنب الى ان يعود اللبن في الضرع. کہ جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا اس طرح سچی توبہ کرنے والا بندہ پھر گناہ کے اندر واپس نہیں لوٹ سکتا. قول الواسطی فرماتے ہیں التوبۃ النصوح لا يبقى على صاحبها اثر من المعصیت سرا ولا جہرا. کہ توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ بندے پر معصیت کا کوئی نشان ہی نہ رہے، نہ کھلے عام نہ خفیہ. اور تفسیر القرآن تستری میں لکھا ہے کہ التوبۃ النصوح ان تترک الذنب کما اتیتہ وتبغضہ کما احببتہ. کہ جس طرح تو نے گناہ کرنا شروع کیا اس طرح اس کو چھوڑ دے، اور جس طرح گناہ تجھے اچھا لگتا تھا اب اس سے نفرت کرنی شروع کر دے. اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ ان تجد المرارۃ فی قلبک عند ذکر الذلۃ. وہ جو گناہ کا تذکرہ ہے نا جب یاد آئے تو اس وقت بندے کو ایک دل کے اندر ندامت اور تکلیف محسوس ہو. کما کنت تجد الراحۃ عند فعلها. جس طرح کرتے ہوئے تجھے راحت ہوتی تھی. تو اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں. جو انسان توبۃ النصوح کرتا ہے وہ پھر مستقل استغفار میں ہی لگا رہتا ہے. ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ التوبۃ النصوح ہی الاستغفار باللسان. توبۃ النصوح زبان سے استغفار کرنا، والندم بالجنان دل سے نادم ہونا، والاقلاع بالارکان اور اعضاء سے گناہوں کا چھوڑ دینا. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ التوبۃ النصوح ہے یا ادمان البقاء علی ما سلف من الذنوب، کہ جو گناہ کر چکا اس پر رونا تڑپنا، اس کا نام توبۃ النصوح ہے۔ اور یہ توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے۔ اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے بچپن یعنی جوانی میں کیے، اب بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہیں، توبہ ہو گئی۔ سنیے، اس گناہ پر دو طرح کی توبہ لازم تھی، ایک گناہ کرنے کی توبہ اور دوسرا توبہ کو مؤخر کرنے والے گناہ پر بھی توبہ۔ تو تاخیر بھی ایک گناہ ہے، توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے۔ اور اس کا مداوع یہ ہے کہ انسان نیکی میں خوب دل لگائے، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، برائی کے بعد اگر نیکی کرے تو وہ نیکی اس برائی کے اثرات کو دھو دیتی ہے۔ بنیۃ الطالبین میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا۔ میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا۔ اور ایک اور حدیث بھی وہی ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ مہربان ہیں اور فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کرتا ہے تو میں 10 گناہ دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، لکھا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پہلے 5 گناہوں کو معاف کر کے باقی 5 نیکیاں لکھ دو۔ حالانکہ نیکی ایک کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ 10 گنا اجر کا وعدہ ہے تو ایک نیکی پر 5 گنا معاف کروا کر بقیہ 5 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دی جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود عنہ فرماتے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے، سوائے باب التوبہ کے کہ اللہ رب العزت اس کو کبھی بند نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ البدایہ الی بلوغ النہایہ تفسیر ہے مکی، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی جماعت من اصحابہ، صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو فرمایا اتدرون من التائب، جانتے ہو کہ تائب کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ بتلا دیجئے۔ قال فرمایا اذا تاب العبد ولم يرضخ سماؤه فليس بتائب، کہ جو بندہ توبہ کرے پھر جن لوگوں سے اس کے کچھ مسئلے مسائل ہوں ان کو وہ طے نہ کرے، وہ بندہ تو تائب نہیں ہوتا جب تک اپنے جھگڑوں کو نہ سمیٹے۔ پھر فرمایا ومن تاب ولم یغیر لباسہ فلیس بتائب، جو توبہ تو کرے لیکن اپنا لباس نہ بدلے، فرمایا کہ وہ تائب نہیں ہے۔ ومن تاب ولم یغیر مجلسہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے اور اپنی مجلس تبدیل نہ کرے، نیکوں کی مجلس کو اختیار نہ کرے، وہ تائب نہیں ہوتا۔ ومن تاب ولم یغیر نفقتہ وزینتہ فلیس بتائب، اور اپنے نان نفقہ کو کہ حلال کو اختیار کرے۔ ومن تاب ولم یغیر فراشہ ووسادہ فلیس بتائب، سبحان اللہ، سونے کے طریقے اپنے بستر کو بھی نہ بدلے، یعنی اب نیکی کی زندگی پہ آ جائے۔ ومن تاب ولم یوسع خلقہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے اور اپنے اخلاق کو اچھا نہ کرے وہ بھی تائب نہیں ہوتا۔ ومن تاب ولم یوسع قلبہ وکفہ فلیس بتائب، اپنے دل کو بڑا نہ کرے تائب نہیں ہوتا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا تاب عن هذه الخصال فذلك تائب حقا، جو یہ اعمال کرے وہ بندہ سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ توبہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گناہ سے نیکی کی طرف توبہ، یہ ہم عوام کے لیے ہے کہ گناہوں کو چھوڑیں نیکی کی طرف آئیں۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ایک ہے چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف آنا اور چھوٹی نیکی پر توبہ کرنا۔ اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے
جیسے فرمایا تھا انی تبت الیک، تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو اس تبت الیک سے معنی یہ تھا کہ ایک چھوٹے عمل سے بڑے عمل کی طرف وہ آ گئے تھے۔ اور ایک تیسری ہوتی ہے کہ انسان کی جب ترقی ہوتی ہے اور وہ پچھلے مقام کو دیکھتا ہے اور آگے اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی، تو پھر وہ پچھلے مقام پر بھی توبہ کرتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل کے اوپر بھی ایک پردہ آ جاتا ہے، اور وَإِنِّي كُنْتُ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70 مرة، میں بھی دن میں 70 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا۔ تو یہ استغفار کیا تھا؟ دل کے اوپر ایک ایسی کیفیت آتی تھی، وہ کیفیت کیا تھی کہ پچھلے مقام سے اگلے مقام پہ ترقی ہوتی تھی، تو پھر پچھلے مقام پہ میں کیوں رہا اس پہ بھی توبہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہر لمحے اللہ والوں کی ترقی ہوتی ہے۔ ایک بات پکی ہے کہ جب شرائط توبہ جمع ہو جاتی ہیں تو قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب شرائط توبہ جمع ہو جاتی ہیں تو قبولیت کیا ہوتی ہے؟ یقینی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی جیسے احادیث میں بتلایا گیا ان شرائط کے مطابق کوئی بندہ توبہ کرے اور پھر کہ جی قبول نہیں ہوئی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا کے مسئلے نہیں ہیں کہ آپ ساری کاروائیاں پوری بھی کر دیں، اپروول پھر بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ باس نے اپنا اتھارٹی دکھانی ہوتی ہے۔ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں بندے توبہ کریں، اس لیے جو احادیث میں شرائط بتائی گئیں، جب ان تمام کو انسان اکٹھا کر لیتا ہے پھر دل میں یقین رکھے اب میری توبہ اللہ نے یقیناً قبول کرنا، پھر تذبذب والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس تذبذب سے تو پھر شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ نہیں، اب تم دل کے یقین کے ساتھ یہ سوچو کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر دی، اب نیکی کی زندگی۔ چنانچہ فرمایا لو عملتم الخطایا حتی تبلغ السماء، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، ثم ندمتم، پھر اس کے اوپر تم نادم شرمندہ ہو جاؤ، لتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو پھر بھی قبول فرما لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ من اوتی اربعا لم یمنع اربع، من اوتی الشکر لم یمنع المزید، جس کو شکر کی توفیق مل گئی اس کو مزید نعمتیں ضرور ملیں گی۔ ومن اوتی التوبۃ لم یمنع القبول، توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کو توبہ میں انکار نہیں ہوتا۔ ومن اوتی الاستخارۃ لم یمنع الخیر، استخارہ کرے گا تو بھلائی ملے گی۔ ومن اوتی المشورہ لم یمنع الثواب، پھر وہ صحیح قدم ہی اٹھائے گا، مشورے کی وجہ سے اللہ اس کو غلط قدم سے بچا لے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ موت سے پہلے پہلے ہر گناہ قابل معافی ہے، ہر گناہ قابل معافی ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہیں نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ بھی کفر سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، ہم ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیں۔ تو کفر سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر کفر کی توبہ پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے تو باقی گناہ بخشنے تو آسان ہے۔ توبہ قبول ہونے کی علامات یہ ہیں کہ انسان آئندہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے، نیک لوگوں کے قریب تر ہو جاتا ہے، بروں سے دور ہو جاتا ہے، تھوڑی دنیا پر راضی ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، سابقہ گناہوں پہ اس کو غم ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب سے اپنے دل میں راضی ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کی علامات ہیں۔ اس لیے نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے، ان کی بات کا اثر ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی تھا کوفہ کے علاقے میں جو طبلے پہ گایا کرتا تھا، اشعار پڑھا کرتا تھا، زازان اس کا نام تھا۔ وہ ایک محفل میں طبلے کے اوپر وہ شعر پڑھ رہا تھا، اچھی آواز تھی، مجمع تھا۔ ابن مسعود لانوں نے دیکھا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر اتنی اچھی آواز سے یہ اللہ کا قرآن پڑھتا۔ اتنی بات کر کے آپ چلے گئے۔ اس نے نوٹ کر لیا کہ کوئی بندہ گزرتے ہوئے کوئی بات کر کے گیا ہے۔ اس نے پھر اس سے بعد میں پوچھا
بتایا گیا کہ یہ تو نبی اسلام کے صحابی تھے اور وہ یہ الفاظ کہہ کے گئے ہیں. بس ان الفاظ کو سنتے ہی اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر لی. پھر اس نے قرآن مجید سیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ قرات کے میدان میں ان کو امام کا رتبہ ملا. ایک نیک بندے کے الفاظ نے زندگی بدل کے رکھ دی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی، تو ایک نیک نوجوان تھا، عابد زاہد تھا، اس کی نظر پڑ گئی تو وہ بھی اس کے چکر میں آ گیا. حتیٰ کہ جب وہ گناہ کے لیے قریب ہوا تو اس کو دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے عرصے توبہ کی، عبادت کی، اور اب اگر میں یہ گناہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہوئے دیکھیں گے. اس نے کانپنا شروع کر دیا. عورت نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف غالب آ گیا ہے، جو پیسے تجھے دیے ہیں تو اپنے پاس رکھ، میں جاتا ہوں. اس نے پوچھا تو کہاں سے؟ کہنے لگا فلاں بستی سے. اب وہ نوجوان تو چلا گیا، مگر اس کی وہ جو کیفیت تھی اس کا اثر اس عورت پہ پڑا. اس نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان پہلی مرتبہ گناہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہا ہے، اور میں روز گناہ کرتی ہوں، میں اللہ سے نہیں ڈرتی. اب اس کے دل میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی سچی زندگی گزارتی. چنانچہ وہ اپنے گھر سے بستی کی طرف گئی. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچی، کھٹکھٹایا تو وہ نوجوان باہر نکلا. تو وہ اس عورت کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے نہ گھبرا گیا کہ یہ پھر کہیں مجھے گناہ کی طرف کھینچ نہ لے. تو ایسا اس کے دل پہ صدمہ ہوا کہ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی تو وفات ہو. اب وہ عورت وہیں ٹھہری. جب کفن دفن سے فارغ ہو گئے تو اس عورت نے بتایا کہ میں تو ایک بدکار عورت تھی اور میں تو نیک نیت لے کر یہاں آئی تھی کہ میں اس نوجوان سے نکاح کر لوں گی اور نیک بن کر رہوں گی، اور یہ تو فوت ہو گیا. اب اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا اس کا ایک بھائی ہے، وہ بھی نیک ہے. اس عورت نے اس کے بھائی سے نکاح کر لیا. اللہ رب العزت نے اس کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بنی اسرائیل کے اولیاء میں شامل ہوئے. بدکار عورت ایک نیک آدمی کی وجہ سے دیکھو کیسے دل بدلتا ہے. تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ والوں کی، نیک متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا، ساتھ رہنا، یہ کتنا فائدے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے. علماء نے اس میں 10 نکات لکھے ہیں ایک آیت کے اندر. پہلا نکتہ کہ انہ سمى المذنب بالعبد، کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گناہگار کو بندے کے نام سے خطاب فرمایا. یعنی گو وہ گناہگار ہے مگر وہ اللہ کی بندگی سے خارج تو نہیں نہ ہوا. تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے. باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہونا تو اس کو کبھی نہیں کہتا اے میرے بیٹے، بیوی کو کہتا ہے اسے سمجھا دو ورنہ کو یہ گھر مت آئے، اسے سمجھا دو. اب دیکھو اسے کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ بیٹا بھی نہیں کہہ رہا، اتنی اجنبیت. تو باپ کا سلوک بیٹے کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور انسان نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا عبادی. تو اس میں پہلا نقطہ کہ وہ بندگی سے خارج نہیں ہوا. دوسرا نقطہ انہ تعالی اضافہم الی نفسہ بیاء الاضافہ. اللہ تعالیٰ نے عبادی میرے بندو، اللہ اکبر، کیا قدرت کی رحمت ہے، مہربانیاں ہیں کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کو بھی یوں خطاب ہو رہا ہے اے میرے بندے. تو یہ میرے کی نسبت، سبحان اللہ. پھر تیسری بات کہ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. معنی ہو ان ضرر تلک الذنوب ما عاد الیہ، کہ گناہ جو کیا تو گناہ کا نقصان کس کو تھا؟ اسی بندے کو تھا. انفسہم، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، میری عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی. اس کے گناہوں کا اثر اگر ہوا ہے تو کس پر ہوا؟ اسی پر ہوا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا چوتھا لا تقنطوا، نہاہم عن القنوط، مایوس نہ ہونا. پھر پانچواں نقطہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا.
یہاں نکتہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، نہیں، من رحمتی سے پھر سننے والا حیران ہوتا کہ کس کی رحمت، تو اپنا اسم ذات استعمال فرمایا، صفاتی نام بھی نہیں فرمایا کہ کسی کو کوئی اور شبہ نہ ہو جائے، اسم ذات اللہ کا نام کہ کس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ، اب پھر اللہ کے لفظ کو مکرر لائے تو یہ تاکیدی وعدہ بن گیا۔ پھر اس میں ساتواں نقطہ یغفر الذنوب جمیعا، اب اس میں جمیعا لانا کوئی ضروری نہیں تھا، یغفر الذنوب بھی کافی تھا، لیکن جمیعا کا لفظ لا کر بتلا دیا کہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، اب غفور بھی اللہ رب العزت کا نام ہے کہ بخشش کرنے والا، مغفرت فرمانے والا، رحیم رحمت کرنے والا، اور انہ ہوا یفید الحصر، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انہ ہو جو کہا گیا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی غفور ہے اور نہ کوئی رحیم ہے، حصر ہے اس کے ایک آیت کے اندر 10 نکتے ایسے ڈال دیے کہ گناہ گاروں کو امید لگ جائے کہ پروردگار ہمیں یقیناً معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ سالکین کے راستے کا آغاز اور مریدین کا پہلا قدم گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ انسانی خمیر کے اندر جو برائی اور اچھائی ہے، تو برائی کو دور کرنے کے لیے ندامت اور خوف، یہ 2 چیزیں ہیں۔ جیسے کپڑے کے ساتھ میل لگی ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، صابن لگاؤ میل جدا ہو جائے گی۔ ایسے جو گناہوں کی میل ہے اس کو جدا کرنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہو یا ندامت ہو گزرے گناہوں پر، تو یہ 2 چیزیں انسان کی میل کو اس کے دل سے جدا کر دے۔ اس لیے علم جو ہے نا، وہ گناہوں کی مضرت کو جاننے کا دوسرا نام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا عالم اس کو کہتے ہیں جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں، وہ بڑا عالم۔ ایک نکتے کی بات، انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے اگر محبوب کی ملاقات سے محرومی ہو تو طبیعت کے اوپر غم زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ذرا سمجھیے گا، انسان کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اگر محبوب سے ملاقات کی محرومی ہو جائے تو اس کا غم زیادہ ہوتا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو اگر انسان کے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ملاقات سے محرومی ہو جائے تو بھی بندے کے دل پہ غم زیادہ ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے ما من شیء احب الی اللہ من شاب عات تائب، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نوجوان توبہ کرنے والے بندے سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ جو نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس نوجوان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، پھر بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اذا احب اللہ عبدا لم یضرہ ذنب، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں پھر اس کے گناہ اس کو نقصان نہیں دیتے۔ کیسے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، تو وہ گناہ درجات کے بڑھنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم، یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمہیں بیماری بھی بتاتا ہے اور بیماری کی دوا بھی بتاتا ہے۔ فاما داؤکم فالذنوب، جو گناہ ہیں وہ تمہارے بیماریاں ہیں، واما دواؤکم فالاستغفار، اور جو ان کی دوا ہے وہ استغفار ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اکثروا من استغفار فی بیوتکم، استغفار کی کثرت کرو اپنے گھروں میں، وعلی مواعدکم، اپنے دسترخوان پر، وفی طرقکم، راستوں میں چلتے ہوئے، وفی اسواقکم، بازاروں میں بیٹھے ہوئے، وفی مجالسکم، اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے، وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو استغفار کی کثرت کرو۔ فَأَنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَىٰ تَنزِلُ الْمَغْفِرَةُ، تمہیں معلوم نہیں کہ مغفرت کب اتر آئے، تمہیں کیا پتا کب اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے، اور تم استغفار کر رہے ہوگے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔
چنانچہ ایک بوڑھے میاں تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے تذکرہ کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار ہوں، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، کچھ آگے کی فکر لگ گئی۔ تو انہوں نے آ کے یہ سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار، بہت خطا کار ہوں۔ نبی اسلام نے جواب میں فرمایا، تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہ جی ہاں کلمہ پڑھا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ تفعل الخیرات وتترک السیئات فیجعلہن اللہ لک خیرات کلہن، تو نیکیاں کر، گناہوں کو چھوڑ دے، اس کی وجہ سے اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ قال، انہوں نے پوچھا، وغدراتی وفجراتی، جو میں نے غدر کیا، جو میں نے اللہ کی حکموں کی نافرمانیاں کی، فسق و فجور کیے، ان کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے؟ قال نعم، نبی صاحب نے فرمایا ہاں۔ قال اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ بہت بڑے ہیں۔ فما زال یکبر حتی توارا، وہ یہ اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا حتیٰ کہ نظروں سے اوجل ہو گیا۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، بندہ نادم ہوتا ہے، وہ گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتے، مگر توبہ بھی تو سچی توبہ ہو نا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں 37 کبیرہ گناہ کیے، اپنی جوانی میں کتنے گناہ کیے؟ 37 کبیرہ گناہ کیے۔ اب جب ان کی زندگی بدلی تو ان کو توبہ کی فکر ہوئی۔ اب دیکھیے انہوں نے مکافات کیا کی کہ ہر گناہ کے بدلے 1000 مرتبہ استغفار کیا، ہر گناہ کے بدلے 1000 مرتبہ استغفار کیا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھی ہر گناہ کے بدلے، اور ہر 2 رکعت کے اندر ایک قرآن مجید ختم کیا، اور اس کے بعد پھر روتے تھے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا ابھی معاف نہیں، پھر بھی رویا کر۔ 37 گناہ تھے، ہر گناہ پر 1000 مرتبہ استغفار، اور ہر گناہ پر 1000 رکعت نماز، ایسی 1000 رکعت کے ہر 2 رکعت پر قرآن پورا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، جن کے دل میں آگ لگ جاتی ہے ندامت کی، پھر وہ اللہ کو منانے کے لیے کیا کیا ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی اگر یہ توبہ کی تمنا پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی اسی طرح کونوں میں بیٹھ کے روئیں گے، نمازیں پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یطلب من الصبیان الاستغفار ویقول انکم لم تذنبوا، عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بچوں کو دیکھتے تھے نا تو ان کو کہتے تھے بھئی میری طرف سے استغفار کرنا، اس لیے کہ تم لوگوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب دیکھیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جلالت شان اور ان کے دل میں خوف دیکھو کتنا، کہ بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے استغفار۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یقول